کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو آج سے ہم نے سروس شروع کی ہے نہ صرف یہ پاکستان پوسٹ کی آمدن اور ان کی کوالٹی سروس میں بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی فرنچائزز ہیں اور آنے والے جو پاکستان پوسٹ کے فرنچائزز لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا اقدام ہے. اس پہ بات کرنے سے پہلے چونکہ ہم جب بھی کسی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں کبھی بھی پاکستان پوسٹ کی پرفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات بھی آپ کے سامنے آتے ہیں. لہٰذا میں نے سوچا کہ 3 حصوں میں جلدی آپ سے بات کریں کیونکہ آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہمارے پاکستان پوسٹ کے آفیسرز ہمارے جتنی بھی کارکنان ہیں ان کو علم ہے کہ پاکستان پوسٹ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا رہا لیکن شاید ہم اس طریقے سے یہ ملک و قوم کے سامنے کنوے نہیں کر پائے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بڑے چیلنجز تھے وہ بتاتا ہوں, قوم کو بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمارے ان آفیسرز نے ہمارے ان کارکنان نے کیا کام کیے اور پھر اس کے بعد آج کا جو انیشیٹو ہے اس کے اوپر بات کروں گا آپ سے. پہلے سب سے بڑا چیلنج جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو حالانکہ میں بارہا اس کے اوپر بات کرتا آیا ہوں کہ فیٹف کے پاکستان کے اوپر 40 آبزرویشنز ہیں اور ان 40 میں سے 13 پاکستان پوسٹ کے اوپر ہے. تو ان فیٹف کی آبزرویشنز کی کمپلائنس کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا وہ آپ لوگوں نے اور ہم نے جو 3 سال میں کام کیا اور میں ان تمام اداروں کا تمام ڈپارٹمنٹس کا ہر اس فرد کا ہر اس آفیسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 3.5 سال میں فیٹف کی کمپلائنس میں ہماری مدد کی. کیونکہ جب ہم آئے تو ہماری وجہ سے تو کوئی گرے لسٹ میں ہم نہیں گئے تھے, ہماری وجہ سے تو یہ 13 آبزرویشن پاکستان پوسٹ کے اوپر نہیں آئے تھے. ہم تو نئے آئیڈیاز لے کے آئے, جدت کی سوچ لے کے آئے. ہم تو چاہتے تھے کہ فائنینشیل سروسز ہم لے کے آئے, ای کامرس ہم لے کے پاکستان پوسٹ کو بینک بنائے. ہم تو یہ ویژن لے کے آئے لیکن جب ذمہ داری سنبھالے اور سامنے ڈیٹیلز رکھے گئے تو فیٹف کی تلوار لٹک رہی تھی. تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈپارٹمنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عرصے میں ہماری مدد کی, پاکستان پوسٹ کی مدد کی. تو ایک تو سب سے بڑی ہماری کیونکہ کوئی بھی انیشیٹو ہم شروع کرتے تھے ہمیں کہا جاتا کہ پاکستان پوسٹ تو فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتی. ہم اپنے پینشنرز کو ATM کارڈ دینے لگے کہ بزرگ شہری قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں دھوپ میں, تو ہم سے جب ہم وہ منظر دیکھتے تھے تو ہم آئے, ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو ہم کارڈ دیں گے اور آپ کے لیے سہولت دیں گے. گھر کی دہلیز تک بھی ہم نے پینشن پہنچایا لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد دوسرا جو بڑا پاکستان پوسٹ کے اوپر ایک بوجھ تھا وہ یہ تھا کہ 2008 سے 13 کے دوران اس وقت پاکستان پوسٹ خسارے میں چلا گیا پہلی دفعہ. میرے خیال سے 2009-10 میں پاکستان پوسٹ خسارے میں چلا گیا اور پھر ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان پوسٹ کے خساروں میں اضافہ ہوتا گیا. ادھر آپ نے تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا, ادھر پاکستان پوسٹ کے خساروں میں آپ نے اتنا اضافہ کر دیا. جو پرانا نظام تھا ڈاک کی ترسیل کا جو پاکستان پوسٹ ایکسپرٹ تھا اس میں ایک تاریخی ادارہ تھا اس کو جدتوں سے استوار نہیں کیا گیا اور وہ پرانا جو خط و کتابت کا اور ترسیل کا نظام تھا وہ بند ہوتا چلا گیا. تو جب وہ بند ہوتا چلا گیا آپ کا بزنس نیچے, آپ کے اوپر خساروں کا بوجھ بڑھتا گیا, اس کے اوپر بھی فوکس نہیں. پھر جو مارکیٹ میں کمپٹیشن آیا, پرائیویٹ سیکٹر آیا, تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم نے حالانکہ کمپٹیشن اچھا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کوالٹی کی سروس دینا شروع کر دیتے ہو, آپ اپنی کوالٹی بہتر کرتے ہو, آپ نئی سوچ کے ساتھ اور نئے انیشیٹو کے ساتھ آتے ہو, لیکن وہ چیز بھی نہیں تھی لہٰذا اس سے بھی آپ پاکستان پوسٹ. تو جب ہم مجھے یاد ہے کہ 18-19 میں جب اکتوبر میں مجھے ذمہ داری ملی اور پہلی پریزنٹیشن میں نے یہاں پہ دی تھی تو جو پریزنٹیشن مجھے دی گئی اس کا تو ایک ہی مطلب تھا کہ تالا لگا دے. اگر آپ جدت کی بات کرتے تو آپ کو کہا گیا کہ یہ کمرشل اینٹیٹی ہے کہ یہ پبلک اینٹیٹی ہے.
ہم نے سوچ یہ دی تھی کہ اگر ایک سرکار کا قوم کا ادارہ ہے تو اس کو خسارے میں ہونا ہے، اور اگر ہم بزنس آئیڈیاز، انیشیٹوز اور انوویشن کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک اینٹیٹی سے اس کو کمرشل اینٹیٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سوچ کو بدلنا تھا۔ لہٰذا کیا اقدامات ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ پاکستان پوسٹ کی بلڈنگ کی حالت دیکھے، تو جب ہم خساروں میں ہو، فیٹ اپ کی تلوار ہے، آپ جدت نہیں لے کے آئے، تو آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ آپ اپنی عمارات کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر لگائیں؟ آپ کے پاس ان کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اپنے امپلائیز کے اوپر آپ خرچ کریں، اس کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لہٰذا کون سے سٹیپس لیے گئے، اب اس کے اوپر آتا ہوں۔ یہ موٹی چیزیں بتایا نا کہ چیلنجز آپ کو بڑی دکھ بھری کہانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں، یہ موٹی جو بڑے بڑے چیلنجز تھے میں نے آپ کو سامنے وہ رکھے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ پہلے تو قوم کا ٹرسٹ ہو، کہ عوام آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے۔ ٹرسٹ کیسے کرے کہ میں پارسل بھیج رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اگر نہیں پہنچا تو ابھی کی اس وقت کہاں پہ ہیں۔ لہٰذا ٹریکنگ کا نظام ہم نے سب سے پہلے متعارف کرایا کہ ہمارے کسٹمر کو پتا ہو کہ آپ نے جو امانت ہمارے تھرو اپنے پیاروں کو بھیجی ہے تو اس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے۔ تو وہ ٹریکنگ نظام دینے سے ہمارا بزنس بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہم نے ارجنٹ میل سروس کا آغاز کر کے لوگوں کا بھروسہ اتنا بڑا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہمارا سب سے بہترین پروڈکٹ ہے وہ UMS کا ہے، تو پورے پاکستان میں پھیلایا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای کامرس کا، چونکہ ہمارے پاس ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم ای کامرس پارٹنر بننا شروع ہو گئے، سرکاری ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا شروع کر دیا، ان سے بزنس دینا شروع کر دیا۔ جو پینشنرز کا ہمارے ڈیٹا میں کوئی سکم تھا، خرابی تھی، ان تمام چیزوں کو کمپائل کیا گیا۔ جو ہمارے سیونگ بینک اکاؤنٹس تھے ان کو ایک پراپر طریقے سے، بلکہ ایک ریگولیٹر کے نیچے ہمیں آنا چاہیے تھا، جو کہ آج تک ہم نہیں تھے۔ ہم نے اپنے جو پوسٹل لائف انشورنس ہے اس کی کمپنی بنائی، STCP سے رجسٹر کروائے، اور فیٹ اپ کی کمپلائنس بھی کر کے دے دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ ڈومیسٹک اور فارن ریمیٹنسز کا بھی آغاز کر دیا۔ الیکٹرانک منی کا آرڈر کا آغاز ہو گیا تھا تقریباً 83 اور پھر 120 GPOs پہ، لیکن جیسے جیسے آپ کے اوپر باقی قدغنیں لگی تھی، اس کی قدغن بھی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں، سٹیپس بتائے، ان سے کیا ہوا؟ ابھی بھی کافی چیزیں رہتی ہیں، لیکن ہماری جو بین الاقوامی رینکنگ ہے اس وقت ہم 94 سے 62 تک آ چکے ہیں، 62ویں نمبر پہ جو یونیورسل پوسٹل یونین کی رینکنگ ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد اس کے اوپر دیتا ہوں۔ دوسرا کہ 12-13 سال بعد یہ پہلا مالی سال ہے، یہ فائنینشیل ایئر جو جا رہا ہے، کہ انشاءاللہ یہ ہمارے ابھی تک جو ہمارا ریونیو آ رہا ہے اور ہمارے جو اخراجات ہیں، کہ یہ 12-13 سال بعد پاکستان پوسٹ خسارے سے نکل کر اپنے منافع میں تو جائے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12-13 سال بعد پاکستان پوسٹ خسارے سے نکل آیا۔ کامیابی ہے اور یہ انیشیٹوز اور آپ سب کی محنت کی وجہ سے۔ اب یہ ہم نے ڈیجیٹل فرنچائز کا آئیڈیا کیسے لے کے اور آج کی سروس کے اوپر میں بات کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ ہمارے جو دیہات میں پوسٹ آفیسز تھے یا ہمارے دور دراز علاقوں میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کی حالت بھی خستہ، اور ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے۔ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے پاکستان پوسٹ میں جدت لے کے آنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اسی آئیڈیا کے ساتھ ہم آئے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور کاروبار کے مواقع بھی دیں گے، اور بینک آپ کو لونز بھی دیں گے، اور بینک کے ساتھ بھی ہمارے معاہدے ہوئے، کامیاب جوان کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ خود آئے، اپنا بزنس شروع کرے، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، کیونکہ ہمارے پاکستان پوسٹ کے پرانے نظام کو اس وقت بھی ہم ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں ہیں۔ سیکٹری صاحب اور DG صاحب بیٹھے ہیں، اس عمل میں ہے، لیکن ان پرانوں کو ڈیجیٹائز کرنے میں ابھی بھی ٹائم لگے گا۔ لہٰذا ہم کیا کریں؟ اپنا نیٹ ورک بھی بڑھائے، دیہات تک اور دور دراز علاقوں تک بھی پہنچے، شہروں میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی مقابلہ کرے۔ لہٰذا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ کا آئیڈیا لے کے آئے۔ ابھی تک 750 تقریباً ہمارے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کھل چکے ہیں، اور اس میں پوری ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جدت کے ساتھ، انوویشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور تقریباً 3000 اس وقت IDs ایشو ہو چکے ہیں، جو کہ تھوڑی سی عرصے میں یہ بھی فعال ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا ٹارگٹ تقریباً 1 لاکھ
سے زائد کا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کھولنے کا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگوں کو کاروبار ملے گا, کتنے نوجوانوں کو امپلائمنٹ کے مواقع ملیں گے, اور اس کے ساتھ پاکستان پوسٹ کا ریونیو اور بزنس میں کتنا اضافہ ہوگا. جب آج ہم جس سروس کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح اگر آپ نے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اپنے, اگر کراچی میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹانگ پیسے بھیجنے ہیں, ڈی اے خان پیسے بھیجنے ہیں, تو اگر آپ کوئی ایزی پیسہ اور اس کے تھرو بھیجتے ہیں تو 25,000 پہ تقریباً 2,000-2,500 کی آپ سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. تو ابھی 50,000 تک جب آپ بھیجیں گے 500 کی وہی جو پرانا ہمارا ریٹ تھا وہ ڈیڈکشن ہوگی. لیکن پہلے ہم صرف جی پی اوز میں تھے, اور آج کے دن سے ہم 750 ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس تک پہنچ گئے ہیں. تو میں تمام ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کے جو اونرز ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اپنے پاکستان پوسٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈی جی صاحب, آپ نے اس کو ڈیلی مانیٹر کرنا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف کیونکہ 82 بلین کی مارکیٹ ہے ہماری ڈومیسٹک ریمیٹنسز کی, اگر ہم بات کریں تو اس مارکیٹ کو آپ کیپچر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے تو ایک چارجز بھی بہت کم ہے, دوسرا کہ ہمارا نیٹ ورک بھی بہت زیادہ ہے, جو کہ آگے بھی مزید بڑھے گا, اور تیسرا ہے کہ جو آئی ڈیز جن کو ملے ہیں یا جو نئے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز لینے والے ہیں, تو شاہد صاحب اب ان کے زیادہ آپ کو اپلائی درخواستیں آئے گی, تو آپ نے پورا ایک اس کا نظام مرتب کرنا ہے تاکہ آپ ان کے ایشوز کو اور ان چیزوں کو حل کر سکیں اور ان کو بہتر سروس دے سکیں. آخر میں اور میں پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ چیلنجز بھی بہت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرانے نظام میں رہ کر اور ایک پرانے نظام کو ٹھیک کرنا اور پرانی سوچ کو جدت سے استوار کرنا یہ بڑا مشکل ہے. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں ہم نے جتنی محنت کی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ایک انیشیٹو کے اوپر اتنے محنت, آپ اندازہ کریں ہم نے یہ جون 2021 میں یہ سروے شروع کر چکے ہیں, لیکن جب آپ سرکار میں کام کرتے ہیں تو کس طرح آج ہم 2022 میں مطلب 6-7-8 مہینے بعد ہم اس کو یہ ای ایم او سروس دینے میں کامیاب ہوئے. اور یہ نہیں ہے کہ 8 مہینے بیٹھے رہے, ایک دن اس کے اوپر کام ہوتا رہا. آپ کو مختلف ایشوز فائنانس منسٹری کے, کسی اور منسٹری کے, ان کی کمپلائنس کرنی ہے, اسٹینڈ بینک نے کیا کہنا ہے, انہوں نے کیا کہنا ہے, ان تمام عمل سے گزرنا ہوتا ہے. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ اگر نئی چیز ہم شروع کرتے ہیں اور نیا پروڈکٹ ہم لانچ کرتے ہیں, جس طرح پاکستان پوسٹ کے اوپر 3 سال میں ہم نے کام کیا ہے, تو وہ ابھی تک ہم اس کو نمبر 1 بلکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کہاں تک اس کو لے کے جاتے. لیکن ایک پرانے جب پہلی پریزنٹیشن مجھے یاد ہے کہ 1892 سے پاکستان پوسٹ شروع کرتا ہے, کہ 1892 میں ہم نے کام کیا تھا, پاکستان نہیں بنا تھا, تب سے پاکستان پوسٹ کام کر رہا ہے. اب وہ نظام ہے ہی نہیں. یہ ایسے بھی موقع آئے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے آفیسرز کی اس میں غلطی ہے, یہ حکومتوں کا, ریاست کا, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ویژن کیا دے رہے ہیں. ان کے پاس جو نظام تھا انہوں نے بیسٹ ڈیلیور کیا. جو پاکستان پوسٹ تاریخی آپ کا ایک محکمہ تھا, وہ تاریخی محکمہ انہوں نے رکھا, قائم رکھا. لیکن جب آپ بزنس آ رہے ہیں, کمپٹیشن آ رہے ہیں, جدتیں آ رہی ہے, پرانا نظام ختم ہو رہا ہے, تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو وہ سوچ دیں, وہ پالیسیز دیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے الیکٹرانک منی آرڈر ہم نے شروع کر دیا, 750 تک آج پہنچ جائے گا. ارجنٹ مین سروس شروع ہو گیا تھا, ای کامرس کے ڈیلیوری پارٹنر بن گئے تھے, ٹریکنگ سسٹم ہم نے شروع کر دیا تھا. ہم نے 2 جو چیزیں اب ہونے جا رہی ہے, اور جو کہ انشاءاللہ سپتمبر تک ہمارا لاجسٹکس کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ یہاں پہ پریکٹیکل اس کو دیکھیں گے. میرے خیال سے سپتمبر اکتوبر میں ہمارا فائنینشیل کلوزر ہوگا اس کا, اور پھر اس کے بعد جو لاجسٹک کمپنی پاکستان پوسٹ کی بنی گی. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پوسٹ نہ صرف کوریئر جو ہمارے سروسز ہے اس میں, بلکہ لاجسٹک سیکٹر میں پاکستان ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پہ سامنے آنے والا ہے. اس میں باہر کی کمپنیز بھی آ رہی ہے, اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو میرے خیال سے یہ پروجیکٹ بھی ہمارا ہے. اور سپتمبر اکتوبر میں, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان پوسٹ کو کوئی روک سکتا. میں کبھی کبھار اپنے سٹاف کے اور امپلائیز کی بھی بات سنتا ہوں کہ تنخواہیں بڑھانی چاہیے, مراحت دینے چاہیے, کوئی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے. ایک اپ گریڈیشن کا آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کاسٹ کتنا ہوتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں, تو ہم جب یہ ڈیلیور کریں گے
پھر ہم بات کر سکیں گے کہ ہاں ہمارے ان لوگوں نے محنت کی ہے, خساروں سے نکل آ چکے ہیں, لاجسٹک کمپنی بھی بنا دی, اب اپنا خود کما رہے ہیں, تو ان کی بھی ٹریننگ, ان کی بھی اپگریڈیشن اور ان کے تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے. دوسرا ڈیجیٹلائزیشن, یہ پروجیکٹ ہمارا کافی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے تقریباً ایگریمنٹ سب کچھ ہمارے تقریباً فائنل ہونے جا رہے ہیں. اور جب یہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو ڈیجیٹل فرنچائزز سے ہم نے پرانے نظام میں سے نئی نظام شروع کر دیا نا, لیکن اپنا پرانا 13,000 یا ہمارے پرانے 3,200 پاکستان پوسٹ آفیسز, وہ تمام بھی مکمل طور پہ ہم بدل دیں گے. وہاں پہ ہمارا ہر پوسٹ آفس کا پوسٹ مین جو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو بینکر نظر آئے گا. وہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی کا مکمل طور پہ استعمال نظر آئے گا. پورا نظام آپ کا مینول سے الیکٹرانک پہ ڈیجیٹل پہ چلا جائے گا. ای کامرس کا آپ کا اپنا پورٹل ہوگا. پھر ہم ای کامرس کے بزنس پہ بھی آئیں گے. تو لاجسٹک, ای کامرس اور یہ ہمارا فیوچر ہے. سپتمبر 30 تک انشاءاللہ یہ گراؤنڈ پہ آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, اور آپ سے میں کیا چاہتا ہوں, میں اپنے آفیسر سے, اپنے دوستوں سے میں آپ سے کیا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے بزنس بھی مانگتے ہیں کہ آپ نے کتنا یو ایم ایس کیا, کتنے ایگریمنٹس کیے, کتنا تو لیکن 2-3 چیزیں آپ نے مزید یہ کرنی ہے. ایک یہ کہ کسٹمر کیئر کے جو بھی آپ کے پاس آئے وہ کم از کم ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر ٹریٹ کرے, ان کو پوسٹ آفس تک لے کے آئے, لیکن کبھی کبھار شکایت ہوتی ہے رویوں کی. تو یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کے پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کو, محکمے کو وہ استعمال کرتے ہیں, اس سروس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کے رویوں سے وہ مزید لوگوں کو آپ کے ایمبیسڈر بنیں گے. لیکن اگر ہم ان کو اسی انداز سے ویلکم نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے کمپٹیشن بہت ہے, وہ کہیں اور پہ جائیں گے. اٹریکٹ کرنا, کسٹمر کو پوسٹ آفس تک لے کے آنا, یہ ہمارا کام ہے. ہم کوشش کریں گے, اسی طرح لگے رہیں گے, لیکن اس کو مطمئن کرنا یہ آپ کا کام ہے. نمبر 2 کہ ہم نے جو پرانے کپڑے میں سلا کے وہ پارسل جو آپ بیچتے تھے, ہم نے وہ باکسز اور پارسل وغیرہ پیکیجنگ بھی آپ کو پرووائڈ کی تھی. تو وہ اگر کہیں پہ آج بھی نہیں ہے, تو کیونکہ مجھے شکایت کبھی کبھار آتی ہے کہ وہ تو اس کو آپ اویلیبل کروائے کہ وہ ہر پوسٹ آفس میں وہ موجود ہو. اور نمبر 3 یہ کہ کوئی بھی آپ کو, ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت ہمارا ای ایم ایس پلس کی میں نے بات نہیں کی, جو باہر ہم سروس بیچتے ہیں, اگر ہم ریشو کمپلینٹس کی دیکھیں, کیونکہ پاکستان پوسٹوں کے سرکار کا ایک ریاست کا محکمہ ہے, تو اس کے اوپر جو بھی شکایت ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اس وقت اگر ہم کمپلینٹس ریشو دیکھیں تو پاکستان پوسٹ کا باقی وہ تمام انالیسز جو ہم کر رہے تھے, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تمام پرائیویٹ کوریئر سروسز سے پاکستان پوسٹ کے جو شکایات ہے ان کا ریشو بہت کم ہے, خصوصاً یو ایم ایس اور جو آپ کا ای ایم ایس پلس, جو باہر دنیا میں آپ تحائف بیچتے ہیں, سامان بیچتے ہیں, خط بیچتے ہیں. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے, اس کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے. تو لاجسٹک, ای کامرس, اور آخری چیز جو انشاءاللہ ہمارا اسی مہینے تقریباً آ رہا ہے, ہمارا یو ایم ایس پلس کا یو ایم ایس گولڈ یا یو ایم ایس پلس. ہم کارپوریٹ سیکٹر جتنا ہمارا ہے, جتنی بھی ہمارے چیمبر آف کامرس ہے, ان تمام کو ہم کریں گے. اب ان کے لیے انہی کے مطابق جو یو ایم ایس ہمارا پوری پاکستانی قوم کے لیے تھا جو کامیاب ہوا, اب ہم پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اسی مہینے انشاءاللہ یو ایم ایس پلس یا یو ایم ایس گولڈ ایک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو واضح فرق ریٹس میں بھی نظر آئے گا اور کوالٹی میں بھی نظر آئے گا. جس طرح ہمارے یو ایم ایس میں آپ کو کوالٹی میں بھی فرق نظر آیا اور آپ کو ریٹس میں بھی فرق نظر آیا, تو ہم اب کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی کوالٹی, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریٹس کم ان کو ملے, تو ان کو بھی کوالٹی کی سروس پرووائڈ کریں گے. میں نے ڈی جی صاحب کو کہا ہے, سیکٹری صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کا پورا ایک مانیٹرنگ سیل بھی بنائیں گے, جو کہ یہ نیا پروڈکٹ جو ہمارا ہوگا اس کی کامیابی کے لیے خود مانیٹر کیا جائے گا اور اس کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے. تو یہ 3 چیز ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اپنا ای کامرس پورٹل وغیرہ جو کہ 30 جلد وہ پریکٹیکل ہو جائے گا, اور 30 سپتمبر تک انشاءاللہ ہماری لاجسٹک کمپنی بھی بن جائے گی اور یہ پروجیکٹ بھی پریکٹیکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, ہم رہے نہ رہے, اس پاکستان پوسٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ سے اتنا کہوں کہ ہر کسی کے یہاں پہ, کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے اوپر بڑے سوال اٹھاتے ہیں, ہمارے اوپر بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں, لیکن جہاں پہ میرے ملک کے کسی بھی محکمے کی بات آتی ہے
وہاں پہ کوئی بھی پالیٹکس نہیں، کیونکہ ایک مقصد لے کے آئے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اپنے پاکستان کے لیے، نئے پاکستان کی ویژن میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائے. اور پہلے دن سے آپ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، ڈی جیز تھے، یہ جو ہماری سینئر آفیسر بیٹھے ہیں، جنہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور میں اپنی سیکٹریز کا ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا ایک ہی مقصد تھا. پہلا آبجیکٹو کیا تھا کہ ادارہ خسارے سے نکل آئے. اس مالی سال خسارے سے نکل آیا. کیوں یہ خواہش تھی؟ کیونکہ جب آپ کہتے کہ مہنگائی ہوگی، چلو اللہ کا شکر ہے، کل تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا پیکج دیا ہے کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہے، اور آپ کے لیے پیٹرول بھی سستا کر دیا، بجلی بھی سستی کر دی، اسکالرشپ کا بھی اعلان ہوا، تو اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن ادارے جب خسارے میں ہوتے تو ہوتا کیا ہے؟ عوام اس کے پیسے خساروں کے پورا کرتے ہیں مختلف بلوں میں، مختلف ٹیکسز کی صورت میں. تو پہلے تو عوام سے ہم نے یہ بوجھ اٹھانا تھا. دوسرا یہ کہ کیوں نہ پاکستان کا نام جس ادارے کے ساتھ لگا ہو، ہم اس کو ایسا برانڈ پیش کرے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا، پرائیویٹ آئے گا تو اوپر جائے گا؟ اس سوچ کو بدلنا. اور پاکستان پوسٹ، پاکستان کا نام لکھا ہے، پاکستان سٹیل مل پاکستان کا نام ہے، پی آئی ہے، جس ادارے کے ساتھ پاکستان کا نام تھا وہ تباہ تھا. لیکن انشاءاللہ اب یہ بدلے گا، اور یہ بدلنے جا رہا ہے. تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ شروع ہوگی. آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، اور ان مشکل حالات میں بھی آپ کا ساتھ جو تھا وہ اس ادارے کی کامیابی کا ضامن بنا. میں آپ سے اسی طرح، جس طرح 3-3.5 سال اکٹھے ہم نے کام کیا ہے، اسی عزم کے ساتھ، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر، کیونکہ ابھی ہمیں ریزلٹس بھی مل رہے ہیں، اور جب آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اور ہی موٹیویشن کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں. تو اب اور موٹیویٹ ہو کہ انشاءاللہ اس میں کام کریں گے. اور یہ تین چیزیں اسی سال سپتمبر تک کر کے پھر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑے کنٹریبیوٹر کے طور پہ سامنے آئے گا پاکستان پوسٹ. اور پھر پاکستان پوسٹ کے ہر ملازم کی، ہر امپلائی کی، ہر کلاس 4 تک ہر ملازم کی عزت ہوگی. کوئی بھی جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستان پوسٹ سے تعلق ہے، لوگ آپ کو، میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ڈیلیور کریں گے، قوم کے لیے ڈیلیور کریں گے، وہ آپ کو سلام پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے. اور تو یہ تین چیزیں رہتی ہے، اس میں بھی ساتھ دیجیے. اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی آگے جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی آگے آ جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان پوسٹ کی تمام ڈیجیٹل فرنچائزز سے الیکٹرانک منی آرڈر سروس کے اجرا کی تقریب